افغانستان نے پاکستان پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے پہلے مرحلے میں افغانستان اپنے ڈرون استعمال کر رہا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اسلام آباد سے صرف 6 سے 8 کلومیٹر دور یہ ڈرون بمباری کر چکے ہیں، جس میں اوجری کیمپ پر بمباری کی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اوجری کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ یہ فیض آباد میں ہے اوجری کیمپ۔ یہ وہی اوجری کیمپ ہے جہاں پہ ایک دفعہ انہوں نے پاکستان کی چور فوج نے افغانستان کو ملنے والے سٹنگر میزائل جو تھے وہ ان میں سے چوری کر کے وہاں رکھے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا پھر ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں کافی لوگ مارے گئے تھے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے والد صاحب بھی اس میں ہلاک ہو گئے تھے جب وہ ڈیپو پھٹا تھا۔ تو اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ ویڈیو پشاور کا ہے جہاں پر ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر افغان فورسز نے ڈرون حملہ کیا ہے۔ اس میں کم سے کم 7 پولیس والے مارے گئے ہیں، لیکن سول کیجولٹیز کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔ ناظرین، پاکستان نے کل قندھار اور کابل اور دوسرے کچھ شہر ہیں ان کے اوپر بمباری کی ہے، اور یہ بمباری جو انہوں نے کی اس میں ننگرہار میں نورستان، کنڑ، خوست، پکتیا اور پکتیکا یہاں پر یہ حملے ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں زیادہ تر سویلین آبادی کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ اس طرح سے تو وہاں کوئی افغانستان کی فوج کے ٹھکانے نہیں ہیں یا دہشت گردوں کے ٹھکانے جن کو یہ نشانہ بنائے۔ تو یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ یہ شہری آبادیوں پہ حملے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دہشت گردوں کے ٹھکانے جو ہے وہ ختم کر دیے۔ پاکستان دنیا میں دہشت گردی کا ہمیشہ مرکز رہا ہے، اور پاکستان کی وجہ شہرت بھی ٹیررزم ہی ہے۔ اب جو اٹیک کیے ہیں افغانستان نے، فضائی اٹیکس، وہ ایک تو فیض آباد میں اوجری کیمپ سے کیا ہے، ایک کہتے ہیں کہ ڈرون جو ہے وہ شہباز شریف کے گھر سے تقریباً 100 میٹر دور گرا ہے۔ دوسرا حملہ جمرود پہ کیا ہے، یہاں پہ بھی فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے، اور ایک حملہ جو ہے وہ نوشہرہ میں کیا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ آرٹلری اسکول کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں کسی زمانے میں طالبان خود بھی ٹریننگ لیتے رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ 274 طالبان فوجی ہلاک کیے ہیں، 73 چیک پوسٹیں تباہ کی ہیں، جن میں سے 18 پر پاکستان کہتا ہے ہم نے قبضہ کر لیا ہے، 115 ٹینک پاکستان کہتا ہے ہم نے افغان ٹینک جو ہے وہ بھی تباہ کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بیان بھی آیا۔ انہوں نے کہا ہمارے صرف 13 طالبان شہید ہوئے ہیں، 22 زخمی ہیں، اور 13 شہری جو ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں گزشتہ چند گھنٹوں میں، یعنی کہ رات کے وقت۔ 55 پاکستانی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، اور 23 کی لاشیں انہوں نے پاکستان کے حوالے کر دی ہیں۔ نئے 19 چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا ہے، اور اس میں سے 4 سے 6 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر افغان فورسز کا قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوجیوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک جہاز گرایا۔ میں نے ویڈیو دیکھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی F-16 ہے یا J-17 ہے چائنا والا، لیکن ایک ہوائی جہاز بھی مار گرایا ہے کل افغانستان نے۔ یہ اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے، اور افغانستان جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ان کے پاس تو فضائی طاقت نہیں ہے، جہاز نہیں ہے، انہوں نے جو بھی ان کے پاس ریگ ٹیگ تھا اس کو اکٹھا کر کے تو یہ کام شروع کر دیا ہے، اور اسلام آباد، راولپنڈی، یہ سب جگہوں پہ اب جنگ میں شدت آ رہی ہے۔ پاکستان باز نہیں آ رہا، اور اب جو یہ پاکستان کو مار پڑی ہے تو
اس مار کی وجہ سے پاکستانی فوج کے جرنیل اور سرکار مجبور ہو گئی ہے کہ قطر کے بعد اب وہ سعودی عربیہ کے بھی پاؤں پکڑیں کہ ہماری خدا کے لیے جان چھڑاؤ، لیکن سعودی عربیہ نے بھی پلہ نہیں پکڑایا پاکستان کو۔ تو پاکستان اس وقت مکمل طور پر ڈپلومیٹک ورلڈ میں تنہا ہو چکا ہے اور افغانستان کی سپورٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ایک انسانی نفسیات ہوتی ہے کہ ایک طاقتور جب ایک کمزور کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے تو لوگ کمزور کا ساتھ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستانی فوج کے مقابلے میں افغانستان کی فوج کمزور فوج ہے۔ پاکستان کی جو جتنا پاکستان نے 70-80 سالوں میں اپنا نیٹ ورک بنایا ہے ڈپلومیٹک، اس کے مقابلے میں ظاہر ہے طالبان کا نیٹ ورک ڈپلومیٹک فورن نیٹ ورک تو اتنا نہیں ہے، لیکن جنگیں جو ہے وہ فورن نیٹ ورکس پھیلانے سے نہیں جیتی جاتی اور نہ ہی وہ اچھی فوج رکھنے سے جیتی جاتی ہیں۔ جنگیں جیتی جاتی ہیں حق پر جو ہوتا ہے وہ جنگ جیتتا ہے، ہمیشہ تاریخ میں یہ بات ثابت کی ہے۔ اور اس وقت افغان طالبان حق پر ہے، پاکستان حق پر نہیں ہے۔ پاکستان افغانیوں کا خون ناحق کر رہا ہے، جبکہ افغان طالبان جو ہے وہ اپنی دفاعی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو رپورٹ کرتا رہا ہوں کہ افغانستان کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کہاں کہاں بریجز بن رہے ہیں، روڈز بن رہی ہیں، کنیکٹیوٹی بڑھ رہی ہے۔ ابھی $5 ارب کا ازبکستان نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ پروازیں چل رہی تھیں یہ جنگ سے پہلے، جمعے سے 26 سے پہلے تک امرتسر اور دلی کو ڈائریکٹ کابل کی فلائٹیں چل رہی ہیں، قندھار سے بھی شروع ہوں گی۔ تو یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان ترقی کر رہا ہے۔ جنگ کیوں کر رہا ہے پاکستان اس لیے جنگ کر رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کی طالبان سرکار کے اندر پولیٹیکل چینج لانا چاہتا ہے۔ وہ ان طالبان کی عادت کو ہٹانا چاہتا ہے جو افغانستان کی خودداری اور خود مختاری کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ایسے بوٹ پالشیوں کو افغانستان میں حکمران بنانا چاہتا ہے جو پاکستان کے اشاروں پر ناچے۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، اور اس جنگ میں یا تو افغانستان جیتے گا یا پھر افغانستان اور پاکستان دونوں برباد ہوں گے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، پاکستان نہیں جیت سکتا یہ جنگ، کسی طریقے سے پاکستان یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ وہ ایک لفظ ہے فارسی میں، شاید ہم کہتے تھے حرام توپ، یہ حرام توپ ہیں، یہ حرام توپ۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم تو کلچے لگاؤ، جوتے پالش کرو، اور خود کیا کرتے ہیں یہ پنجاب کے لوگ؟ یہ دبئی میں اور دوسرے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ایئرپورٹس پر ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں۔ ہم تو پھر بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، تندور پہ روٹی لگا کے کسی کا پیٹ بھرتے ہیں۔ وہ پیٹ بھرنے کے بعد جب وہ ٹوائلٹ جاتا ہے وہ گندا ہوتا ہے، تو یہ پاکستانی جو پنجابی ہیں یہ وہاں جا کے اس ٹوائلٹ کو صاف کرتے ہیں۔ بڑا فرق ہے۔ وَعِزَّتُ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینے والا بھی خدا ہے، جس نے تندور پہ روٹیاں لگانے والے کو عزت دی ہے کہ سب اسے کہتے ہیں خان صاحب 2 روٹیاں اور دے دو۔ اور ایک یہ ہے جسے لوگ کہتے ہیں اور جا ٹوائلٹ صاف کر، گندا ہو گیا، پھر جا موپ مار۔ یہ ہے فرق۔ بہرحال دیکھتے رہیے میرا چینل، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اسلام آباد پر بمباری شروع ہو گئی ہے۔